پاکستان میں آئے دن آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے کہ جہاں پہ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہیں۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ سب شہری برابر ہیں، چاہے وہ مذہبی اکثریت میں ہوں یا اقلیت ہوں، اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن ایک برادری ایسی ہے جو مسلسل فیل کرتی ہے کہ ہم پرسیکیوشن کا شکار ہیں، ہم نہ زندہ محفوظ ہیں نہ مر کر محفوظ ہیں۔ بات ہے احمدی برادری کی، اور رپورٹ آئی سیالکوٹ کے گاؤں پیرو چک سے، جہاں 21 ستمبر کو ایک خاتون کی وفات ہوئی۔ ان کی تدفین جب کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ رکاوٹ ڈالی گئی، اور پھر احمدی برادری کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی۔ یہ معاملہ کئی دن تک وہاں چلتا رہا، اور پھر 28 ستمبر کو وہاں پہ ایک ہجوم جمع ہوا۔ وہ ڈنڈے لے کر آئے، وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دھمکیاں دیں کہ آپ یہاں اس علاقے سے نکل جائیں ورنہ پھر نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اب یہ واقعات ہمارے ہاں نئے نہیں ہیں، یہ افسوسناک واقعات ہیں، بار بار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے میں جو رپورٹنگ سامنے آئی ہے، میں نے BBC کی رپورٹ بھی دیکھی، اس میں پولیس نے بڑی بروقت کارروائی کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ جو مشتعل ہجوم جلاؤ گھراؤ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دکانوں کو جلانا چاہتا تھا، اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، پولیس آؤٹ نمبر ہوتی ہے، اور اس کیس میں بھی یہ تھا کہ انہیں لگا کہ ہم نہیں سنبھال پائیں گے، تو انہوں نے مزید نفری وہاں پہ طلب کی۔ وہ وہاں پہنچی اور پھر مظاہرین کو انہوں نے منتشر کیا اور سچویشن پر قابو پایا۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے، بیان سامنے آیا ہے DPO سیالکوٹ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی 250 لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے ہیں، 17 ملزمان ہم نے پکڑ لیے ہیں، اور دیگر کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے، اور جہاں پہ آفیسرز اچھے ہوں، ان میں حوصلہ ہو، تو وہ انٹروین کر کے فتنہ فساد خون خرابہ اس سے بچا بھی لیتے ہیں۔ جس قبرستان پہ تنازع ہے، اس میں احمدی برادری کا کہنا ہے کہ اکثریت ہماری یہاں پہ دفن ہے، وہاں پہ دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن اس کا تصفیہ ہونا باقی ہے، کیونکہ 3 سال سے وہاں پر ان کو کسی کو دفنایا نہیں دیا جا رہا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تھوڑا سا مختصر سا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کرتا ہوں۔ قومی انسانی حقوق کمیشن کہتا ہے کہ پچھلے 40 برس میں کوئی 280 احمدی شہری اپنے عقیدے کی وجہ سے اس ملک میں قتل ہوئے ہیں۔ کوئی 215 احمدی شہریوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر ہم صرف سن 2023 کی بات کریں تو اس کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران کوئی 39 ایسے واقعات ہوئے جب احمدی شہریوں کی جو لاشیں ہیں تدفین کے بعد قبرستان سے نکال لی گئیں۔ 99 واقعات ایسے جب ان کے قبروں کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر 90+ واقعات ایسے ہیں جب کہ ان کو قبرستانوں میں تدفین کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ ایک ہمارے ہاں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بعض علاقوں میں ایک روش ہے جس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، ان شہریوں کا عدم تحفظ ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں، ہمارے ہائر لیول پہ ان ایشوز پہ سب لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس ایشو کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، اور جس طرح سیالکوٹ پولیس نے اس واقعے میں اپنی بروقت کارروائی کی ہے، اگر قانون اس طرح سے حرکت میں آ جائے تو بہت ساری معصوم جانیں شاید بچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔